اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اے عاشقان رسول، عالم دین کی شان عظمت نشان میں بے ادبی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی بھول ہو گئی جس سے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تو خدا کی قسم بہت رسوائی ہوگی کہ بروز قیامت کافروں کے منہ کے بھل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، ہمیشہ عذاب میں رہنا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں زبان کی لغزشوں سے بھی بچائے اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ اجمعین قبر آخرت کے معاملے میں اللہ پاک سے بہت ڈرتے تھے۔ غلبہ خوف کے وقت ان حضرات کی زبان سے بسا اوقات اس طرح کے کلمات ادا ہوتے کہ کاش ہمیں دنیا میں بطور انسان نہ بھیجا جاتا کہ انسان بن کر دنیا میں آنے کے باعث اب خاتمہ بالایمان، قبر و قیامت کے امتحان وغیرہ کے کٹھن مراحل درپیش ہیں۔ ایک بار حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف خدا میں ڈوب کر فرمایا کہ اگر تم وہ جان لو جو موت کے بعد ہونا ہے تو تم پسندیدہ کھانا پینا چھوڑ دو، سایہ دار گھروں میں نہ رہو بلکہ ویرانوں کا رخ کر تمام عمر درازی آہوزاری میں بسر کر دو۔ اس کے بعد فرمانے لگے کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں پر سیدنا ابو درداء سے یہ کلمات نقل کی ہیں کہ کاش میں دمبا ہوتا، مجھے کسی مہمان کے لیے ذبح کر دیا جاتا، مجھے کھاتے اور کھلا دیتے۔ اے عاشقان رسول، علماء کرام کا مقام سمجھنے، ان کے احترام کا جذبہ پانے، غیبت کرنے، سننے کی عادت نکالنے، نمازوں اور سنتوں کی عادت ڈالنے کے لیے ہمیں ہر وقت مدنی ماحول سے وابستہ رہنا چاہیے۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ عموماً روزانہ عشاء کے بعد ہزارہ مدرسۃ المدینہ قائم کیے گئے ہیں جہاں فی سبیل اللہ قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تعلیم قرآن کے فضائل کے کیا کہنے ہیں، چنانچہ عاشقان رسول کے ایک مکتبہ کی کتاب میں ہے کہ 2 فرامین مصطفیٰ سن لیجئے کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے، اور جو شخص رک کر قرآن پڑھتا ہے وہ اس پر شاک ہے، یعنی اس کی زبان آسانی سے نہیں چلتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سے مومنوں کو اگر 3 فوائد حاصل ہوں تو تم محسنین یعنی احسان کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اگر انہیں نفع نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، انہیں خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی نہ کرو، ان کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کرو۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں سجدے کی حالت میں ان کا وصال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے اسلامی بھائی کا بھلائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے فرشتے اسے دعا دیتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی اس کی مثل ہو، اور جب کوئی اپنے بھائی کو برائی یعنی غیبت وغیرہ سے یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تو نے اس کی پوشیدہ بات ظاہر کر دی، ذرا اپنی طرف دیکھ اور اللہ پاک کا شکر ادا کر کہ اس نے تیرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، کسی کی بھی غیبت چغلی نہ کیا کریں، اپنے دل میں حسد کینہ جو بغض آپ لوگ رکھتے ہیں وہ نہ رکھا کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے
آپ بھی اس کا پردہ رکھا کریں، اسے بے عیب نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے۔ رزق کی تلاش میں صبح سویرے اٹھنا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ صبح کا وقت برکت و کامیابی کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، صبح سویرے اٹھنے کی عادت اپنائیے تاکہ آپ کا جو رزق ہے وہ آپ کو تقسیم کر دیا جائے۔ سورہ علم نشرہ یہ قرآن کی اتنی پیاری تسلی سے بھرپور آیت ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اور میرے رب کی رحمت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ وہ کتنا رحم و شفیق ہے کہ اگر جہاں اس کا بندہ کوئی تنگی یا مشکل کا شکار ہے تو ساتھ اس کی اس حالت میں بھی رحمت برس رہی ہے کہ میرے بندے، اگر تجھے کوئی تنگی آئی ہے جو تم کو مشکل لگتی ہو تو دوسری طرف تمہارے گناہ جھاڑ رہی، اور ساتھ ساتھ صرف یہی رحمت نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس مشکل کے ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی ہے۔ پس اے بندہ مومن، دیکھ غور تو کر، ہے کوئی جو رب جیسی محبت کر سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر کیوں پریشان ہے؟ بس صرف اس رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھ، تجھے وہ رب ضرور بصیرت دے گا جس سے تیری تنگی نہ رہے گی، بلکہ وہ لطف محسوس کرے گا کہ جو کوئی دل محسوس نہیں کر سکتا، وہ سرور اور راحت میسر آئے گی جو بڑی سے بڑی راحت میں رہنے والی محسوس نہ کر سکیں گے۔ بس فقط صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اسی پر بھروسہ رکھنا بھی چاہیے۔ ناظرین، جو میں آج آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں نہایت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ ہے کہ اگر آپ کی جیب خالی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا آپ کے پاس رزق نہیں ہے، روزی کے کوئی وسائل نہیں ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص غربت کا شکار ہے، اس کے روزی کا ذریعہ نہیں رہا، تو اس کے لیے ہمارا یہ آج کا بہت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں فراخی کا سبب بنے گا یہ آج کا ہمارا وظیفہ۔ یہ آپ نے وظیفہ صرف اور صرف 11 دن کرنا ہے۔ سورہ کہف آپ نے 11 دن تک بعد از نماز عشاء آپ نے اس کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے روزی میں فراخی ہو جائے گی، غربت جو ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی اور غیبی طور پر رزق آپ کو میسر آ جائے گا۔ آپ نے 11 دن تک سورہ کہف عشاء کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے آپ نے اس کو تلاوت کرنا ہے۔ آخر میں میری ان تمام ناظرین کے لیے دعا ہے جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے خصوصی کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام نیک تمناؤں، نیک حاجتوں کو پورا عطا فرمائے۔ آپ کی جو مالی مشکلات ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو حل فرمائے۔ ہمیں آپ اپنا نام کمنٹ سیشن میں بتا دیجیے گا تاکہ آپ کو خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، سب کی بیماریوں کو، سب کی قرضداریوں کو ختم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہی ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ